أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النور کی آیات ہیں آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حد زنا کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی مرد اور عورت غیر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کریں تو دونوں کی حد جو ہے وہ 100 کوڑے ہے، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو ان دونوں کی حد جو ہے وہ رجم ہے. رجم کا معنی یعنی پتھر مار مار کے انہیں مار دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حد عفق کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان عورت سے زنا کی تہمت لگائے اور اس پر ثبوت پیش نہ کر سکے تو یہ اس کو حد قذف یعنی 80 کوڑا مارا جائے گا، تاکہ اسلام نے جہاں زنا کی حدود سخت رکھی ہیں وہاں ان کا ثابت کرنا بھی سخت رکھا ہے اور جھوٹی تہمت پہ بھی سخت حد رکھی ہے، تاکہ کوئی آدمی بلا وجہ کسی خاندان شریف لڑکیوں کو بدنام نہ کرتا پھرے. حد قذف جو ہے وہ 80 کوڑا ہوگی. اب اس کے بعد مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کہے، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو غلط حالت میں دیکھتا ہے تو اب ثبوت کہاں سے لائے؟ گواہ مہیا نہیں کر سکتا. اگر گواہ مہیا نہ کر سکے خاموش رہے تو اس امر پہ خاموش رہنا بھی بڑا مشکل ہے، اور اگر جا کر شکایت کرے قاضی کو اور گواہ نہ ہوں تو پھر جھوٹی تہمت کی حد قذف لگے گی، 80 کوڑا کھانا ہوگا. تو اس مسئلے میں پریشانی تھی، پھر اللہ نے وہ حکم نازل فرما دیا والذین یرمون ازواجہم کہ جو لوگ اپنی بیویوں پہ ایسی بات کریں، اگر تو گواہ موجود ہیں تو عورت کو حد زنا جاری ہوگی. اگر گواہ موجود نہیں ہیں تو وقت کا قاضی اور حاکم جو ہے وہ دونوں کو بلائیں گے، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی، اور خاوند سے کہیں گے بھی تم 4 دفعہ قسم کھاؤ، کیونکہ زنا کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب اس کی 4 قسمیں ہیں، گویا کہ وہ 4 گواہوں کے قائم مقام ہوں گی کہ 4 دفعہ قسم کھا کے کہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں سچ کہتا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہو کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، اگر میں نے اپنی بیوی پہ ناحق تہمت لگائی ہے تو پھر مجھ پہ اللہ کی لعنت. جب وہ یہ 5 دفعہ کہہ دے گا تو اب وہ حد سے بچ گیا، کیونکہ اس نے قسم کھا لی ہے. اب قاضی حکم دے گا اس کی بیوی کو کہ بھی تم بتاؤ کیا تم اعتراف کرتی ہو کہ تمہارے خاوند نے جو الزام لگایا ہے وہ درست ہے؟
اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو حد زنا جاری ہوگی، اگر وہ بھی اعتراف نہ کرے تو قاضی حکم دے گا کہ تم بھی 4 دفعہ قسم کھاؤ کہ میں سچی ہوں اور میرا خامند مجھے تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہو کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ تو جب وہ بھی کہہ دے تو اب اس پر بھی حد زنا ٹل گئی، یعنی خامند پہ حد قذف ٹل گئی اور بیوی پہ حد زنا ٹل گئی، لیکن قاضی دونوں کے اندر تفریق کر دے گا کہ اب قیامت تک یہ تمہاری بیوی نہیں بن سکتی اور نہ تم اس کے شوہر رہ سکتے ہو، اب یہ تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ کہ جب میاں اور بیوی میں لعان تک بات جا پہنچے تو ان کا آئندہ گزر بسر کرنا مشکل ہے، ادائے حقوق مشکل ہے، تو دونوں میں تفریق کرنی چاہیے۔ ان واقعات کے بعد اللہ نے اسی صورت مبارکہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین کے بارے میں واقعہ ذکر فرمایا۔ ان واقعات کی بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ بتلائی گئی کہ ہر پاک باز عورت کو سیدہ عائشہ کے درس سے سبق لینا چاہیے کہ جھوٹی تہمتیں بھی لگتی ہیں تو انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ ہی بدلہ لینے والے ہیں۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی واضح ہوئی کہ یہ جو دنیاوی معاملات ہیں پھر ان کو اسی طرح معاملہ چلانا ہوگا جس کی قانون اجازت دے گا۔ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسی سے آپ واپس آ رہے تھے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گر گیا، اس کے ڈھونڈنے میں تاخیر ہو گئی اور قافلہ جو تھا وہ چل پڑا، اور جس اونٹ پہ بی بی عائشہ کا ہودج رکھا تھا، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں پلان بھی کہہ سکتے ہیں، کجاوا بھی کہتے ہیں، عربی میں ہودج کہتے ہیں۔ ہودج اور ہمارے ملکوں کا فرق یہ ہے کہ ہودج جو ہے اسے کوٹھی نما ہوتا، تو قاعدہ یہ تھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قافلے کے چلنے کا اعلان ہوتا تھا تو اس پردے کے اندر آ کے بیٹھ جاتی تھی، صحابہ اس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ کے باندھ دیتے تھے اور قافلہ چل پڑتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ بی بی عائشہ اندر ہیں، اور بی بی عائشہ اپنے ہار کی تلاش میں اتنی کھو گئی کہ انہیں یہ خیال بھی نہ رہا کہ قافلہ چلنے والا ہے، تو بہرحال قافلہ جو تھا وہ روانہ ہو گیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب واپس آئی تو وہاں قافلے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، قافلہ چلا گیا۔ اب میں نے سوچا کہ اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑوں تو گم ہونے کا خوف ہے، بہتر حل یہ ہے کہ میں اسی جگہ بیٹھی رہوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوگی اور میری تلاش ہوگی تو لازماً کسی کو بھیجیں گے، وہ واپس آئے گا۔ اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑوں تو اونٹوں کی رفتار کا مقابلہ میں نہیں کر سکتی، نتیجہ یہ ہوگا کہ میں صحرا میں بھٹک جاؤں گی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں وہیں اسی میدان میں آ کے بیٹھ گئی، کیونکہ صبح کا جافزہ وقت تھا، وغلبتنی النوم، مجھے نیند جو ہے غلبہ کر گئی، میں سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت صفوان ابن معطل السلمی، حضور پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہمیشہ تم قافلے کے پیچھے چلو، تاکہ اگر قافلے والے کوئی چیز اس پڑاؤ میں میدان میں بھول جائیں تو پیچھے لے کے تم آ جایا کرو۔ تو حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ جب میں نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، جب میں قریب آیا فعرفت انہا عائشہ، میں نے پہچان لیا کہ وہ بی بی عائشہ ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں کہ آیت حجاب پردے کے احکام سے پہلے میں نے بی بی عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے سیدہ عائشہ کو پہچان لیا۔ اور حضرت صفوان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ ایسا کلمہ مبارک ہے جو بندے کو ہر مصیبت میں پڑھنا چاہیے۔ کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز کھو جائے، چوٹ لگ جائے، کوئی فوت ہو جائے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ صرف مرنے والے پر یہ پڑھا جاتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। और इसी तरह मेरे महबूब ने महबूब दो आलम रहमत दो आलम सैयदना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी बतलाई है कि अगर बंदे का कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज खो जाए, किसी किस्म का नुकसान बदनी है या माली है, तो वो फौरन अगर अल्लाह पे यकीन करते हुए पढ़े इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अखलुफ ली अला कुल्लि गाइबतिन ली मिनका बिखैर, कि या अल्लाह मेरा जो नुकसान हुआ है इसका मुझे बेहतर बदला अता फरमा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा यकीन कामिल के साथ ये पढ़ेगा अल्लाह उसको बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाती है। इसीलिए बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरे खामन जब फौत हो गए तो मैंने भी यही कलमा और यही दुआ पढ़ी, लेकिन मैं दिल में हमेशा सोचा करती थी कि मेरे खामन से बेहतर खामन अब मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि अबू सलमा जो थे बड़े शान वाले सहाबी थे और मेरे साथ इंतहाई मोहब्बत और सलूक से जिंदगी गुजारने वाला शौहर था। मैंने समझा उस जैसा शौहर मुझे कब मिलेगा, लेकिन हुजूर की दुआ पर भी यकीन से मैंने ये दुआ पढ़ ली। तो फरमाती हैं कि देखें अल्लाह ने उस दुआ को कैसे मंजूर फरमाया कि उम्मे सलमा को अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने पैगाम भेजा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। तो बीबी फरमाती हैं कि अब देखो मुझे ऐसा शौहर मिला कि जिसका तो कोई दुनिया मुकाबला ही नहीं कर सकती। तो ये एक ऐसी दुआ है। तो बीबी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने जब हजरत सफवान की जबान से ये कलमा सुना तो मेरी आंख खुल गई। हजरत सफवान ने अपना ऊंट बिठाया और दूर खड़े हो गए, मैं ऊंट पे सवार हो गई। फरमाती हैं कि उस अल्लाह के बंदे ने बाहर पकड़ी और चल पड़ा। सैयदा आयशा फरमाती हैं खुदा की कसम है उस बंदे की जबान से इन्ना लिल्लाह के सिवा मैंने कोई लफ्ज नहीं सुना, सिर्फ यही कलमा सुना और उसके बाद उसने मुझसे कोई बात नहीं। और इसी से ये भी हमें सबक मिला कि आलिमुल गैब अल्लाह की जात है, वरना कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को छोड़ के काफिला न चला देते, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालात पैदा न करते कि दुश्मनों को तोहमत लगाने का मौका मिल जाए। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब काफिले में पहुंच गए तो अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल जो मुनाफिकों का सरदार है उसको मौका मिल गया, उसने नऊज़ बिल्लाह फितना खड़ा कर दिया और सैयदा आयशा पे तोहमत लगा दी गई। जब बात चलती है तो चल निकलती है, बात फैलते 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 उसमें कुछ सच्चे मुसलमान भी शरीक हो गए, जिनमें हजरत हसन है, हजरत मिस्ता हैं और बीबी हमना है। बीबी हमना जो है ये हजरत बीबी ज़ैनब बिन्त जहश हजूर की बीवी की बहन है, यानी हजूर की साली, वो भी बेचारी उसमें शरीक हो गई। लेकिन बहुत सारे सहाबा हैं जिनको अल्लाह ने महफूज रखा, जैसे हजरत अबी अय्यूब है, हजरत अबी अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मेजबान रसूल मोहम्मद अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके घर में सबसे पहले मेरे आका ने क़याम फरमाया था। जब उनके बाद ये पहुंची तो अभी अय्यूब फरमाते हैं कि हम और मियाँ बीवी दोनों घर में बैठे हुए इस बात पे फिक्र कर रहे थे। तो बीवी को मैंने अपनी बीवी से पूछा कि अजीब बात सुनी है, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। तो फरमाती हैं कि मेरी बीवी ने फौरन ये कहा कि अभी अय्यूब देखो, अगर ऐसा वाकया मेरे साथ गुजरे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा मुझे तो तुम्हारी शराफत पे और तुम्हारी असमत पे और तुम्हारी इज्जत पे नाज है, यकीन है कि तुम कभी अकेले भी हो तो गुनाह नहीं करो। तो उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे फिर आयशा के बारे में क्या फिक्र कर रहे हैं? आयशा मुझसे अफजल है और मोहम्मद मुस्तफ़ा तो इससे अफजल है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बीवी भी कभी गुनाह नहीं कर सकती। तो अभी अय्यूब ने फौरन कहा कि वल्लाह है बिल्कुल बीवी साहब। इसी तरह और भी बड़े सहाबा ने सुना तो ने कहा झूठ है, ऐसी बात हो ही नहीं सकती।
لیکن کچھ مسلمان جو تھے بیچارے وہ اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ بہرحال یہ واقعہ تقریباً 1 مہینے تک رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متردد رہے، آپ بڑی تحقیق و تفتیش بھی فرماتے رہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے گھر والوں پہ یقین تھا۔ اس لیے ایک دفعہ میرے آقا نے جب مسجد نبوی میں خطبہ پڑھا تو آپ نے فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، کہ اے لوگوں خدا کی قسم مجھے تو اپنے گھر پہ یقین ہے کہ بھلائی ہی بھلائی اور خیر ہی خیر ہے، ان میں غلطی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ایک بات بنا ڈالی ہے۔ تو بہرحال ان سارے واقعات کے بعد آقا انعامدار رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تشریف لائے اور مجھے آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے آگے توبہ کرو، اور اگر تم پاک ہو تو اس کا اقرار کرو۔ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے بھی جوش آیا اور غصہ آیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں کہوں میں سچی ہوں آپ نہیں مانیں گے، اور میں اگر جھوٹا اقرار کروں تو آپ سب لوگ مان جائیں گے، کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ گئی ہے اور دماغوں میں بیٹھ گئی ہے، لہذا میرے پاس کوئی جواب نہیں، میرے پاس اپنی صفائی کے لیے کوئی ذریعہ نہیں۔ آج میں وہی کلمہ کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب نے کہا تھا، میرے آقا میں بھی وہی کہتی ہوں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں بہتر صبر سے کام لوں گی اور میرا اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے بستر پہ سو گئی، فنزل الوحی علی رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی۔ جب قرآن پاک کی وحی ختم ہو گئی اور جبریل چلے گئے، فسر عن رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا ابشری یا عائشہ ان اللہ قد برأکی، آپ نے فرمایا مبارک ہو عائشہ، اللہ نے آسمانوں سے تیری گواہی دے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان قرآن میں فرما دیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کی برات اللہ نے آسمانوں سے اتاری۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میں بے گناہ ہوں، اللہ ضرور مجھے بری کریں گے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ میرا شان اتنا اونچا کریں گے کہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور میری برات جو ہے وہ ہر منبر و محراب میں قرآن کی زبان میں زینت بنے گی۔ مجھے اتنی امید نہیں تھی، لیکن اللہ نے میرا شان اونچا کر دیا۔ اسی لیے بی بی فرماتی ہیں کہ یہ شان جو مجھے ملا ہے اور کسی بی بی کو نہیں ملا ہے، اور واقعتاً یہ عظمت محمد مصطفیٰ ہے، یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اگر حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ نے گواہی کے لیے ایک بچے کو پیدا فرمایا، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو ایک بچہ بات کرتا ہے، اگر بی بی مریم پہ الزام لگتا ہے تو ایک بچہ حضرت عیسیٰ گواہی دیتے ہیں، لیکن جب میرے پاک نبی کی پاک بی بی پہ تہمت لگتی ہے تو عرش سے میرا اللہ خود گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ شان محمد مصطفیٰ ہے، یہ عظمت محمد مصطفیٰ ہے، یہ عظمت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو اسی لیے مسلمانوں یاد رکھ لیں کہ صحابہ کی مخالفت کرنے والے، صحابہ کو گالیاں دینے والے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کے کفر میں تو علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض علماء ان کو کافر کہتے ہیں اور بعض علماء کافر نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مومن کو گالی دینا جو ہے یہ فسق تو ہو سکتا ہے، ہاں مومن کو کوئی مار دے اور قتل کرنے کے ارادے کو حلال سمجھے تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن بی بی عائشہ کی ایسی شان ہے کہ یہ بال اتفاق ہے، کسی عالم کے نزدیک جھگڑا نہیں کہ اگر اس آیت کے اترنے کے بعد کوئی بندہ بی بی عائشہ کے بارے میں دل میں میل رکھے تو اللہ اسے کافر بنا دے گا، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے، وہ براءت سیدہ عائشہ کا منکر ہے، اور قرآن کے انکار کرنے والے کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر اسی قانون کے مطابق
اللہ کے نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں کو حکم دیا کہ گواہ لے آؤ، اور اگر گواہ نہیں لے آ سکتے ہو تو پھر حد قذف کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تم لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے، اور ان کو حد قذف جاری کر دی گئی۔ تو ان تمام آیات مبارکہ میں سورۃ نور کی اول آیات سے لے کر یہاں تک اللہ پاک نے ان واقعات کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی ضمن میں یہ آج کی آیات ہیں جو ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ اب اللہ تبارک و تعالی ادب سکھلاتے ہیں مسلمانوں کو۔ اللہ نے فرمایا جب تم لوگوں نے سنا تو جو ایمان والے مرد ہیں یا عورتیں، جن میں حضرت وسطیٰ بھی آ گئے، حضرت حسان بھی آ گئے، اور بی بی حمنہ بھی آ گئے، مومن مرد اور عورتیں جو ہیں انہوں نے کیوں نہ اپنے نفسوں کے لیے بھلائی کا گمان کیا، اور کیوں نہ فوراً کہہ دیا کہ ھذا افک مبین، یہ تو بالکل جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ جیسے حضرت ایوب نے فرمایا بالکل جھوٹ ہے، جیسے بی بی زینب سے جب حضور نے پوچھا انہوں نے فرمایا بالکل جھوٹ ہے، اسی طرح بہت سارے صحابہ نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دوسرے مومن کے بارے میں حسن خیال رکھے، اچھا گمان رکھے، یہ تو نہیں کہ جو سنے شروع ہو جائے۔ اس لیے یہ آداب الہی ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی مومن کے بارے میں برا خیال دل میں نہ لائے۔ ہر مومن مرد اور عورت کو چاہیے کہ دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اچھا خیال رکھیں۔ کبھی کبھی ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اب ایک جگہ کھڑے ہیں، دیکھنے والوں کو شبہ پڑ سکتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گمان کو اچھا رکھیں کہ بھئی مومن ہیں، وہ بھی مومنہ ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ ہوگا اور کسی اچھی نیت کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی ایسے واقعات عجیب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک دفعہ پرانا واقعہ ہے جو اخباروں میں آیا تھا کہ ایک آدمی کا بیٹا تھا وہ جیل میں چلا گیا، اس کو سزا ہو گئی۔ اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ سزا 5 سال تھی یا 2 سال یا 10 سال، اللہ عالم، پرانی بات ہے۔ بار صورت اس کے بعد جو ہے وہ سزا ختم ہونے والی تھی، تو پورے گھر میں خوشیاں اور تیاریاں کہ الحمدللہ سزا ختم ہو گئی، اور فلاں دن جو ہے ہمارا لڑکا، بیوی نے کہا میرا شوہر، باپ نے کہا میرا بیٹا، بہنوں نے کہا ہمارا بھائی گھر آ جائے۔ اچھا اللہ کی شان ہے کہ دیہاتوں میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں کوئی علیحدہ کمرے تو ہوتے نہیں، گرمیاں ہوں تو لوگ صحن میں 4 پائیاں ڈال کے سارے اکٹھے لیٹ جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کوئی چھت پہ جا کے لیٹ جاتا ہے 4 پائی ڈال کے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سارے گھر کے صحن میں سو رہے ہیں، باپ بھی سویا ہوا ہے، ماں بھی سوئی ہوئی ہے، بہنیں بھی سوئی ہوئی ہیں، اور اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، اور وہ بندہ جو تھا جس کو رہائی ملنی تھی، یہ دیہاتی لوگ تھے، ان کو تاریخوں کا حساب کا پتہ نہیں تھا، تو وہ 1 رات یا 2 راتیں پہلے وہاں سے رہا ہو گیا۔ رہا ہونے کے بعد وہ خوشی کے مارے اب مدت ہو گئی ہے، اتنے عرصے سے جیل میں تھا، وہ سیدھا آیا اور اپنے گھر رات کو پہنچا، اور رات کو پہنچنے کے بعد اس نے بڑا غور کر کے دیکھا کہ ادھر ماں ہے، ادھر بہن ہے، میری بیوی علیحدہ اس 4 پائی پہ ہے۔ تو وہ آگے بیوی کو آہستہ آہستہ جگایا تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ بیوی بھی خوش ہو گئی، خاوند گھر آ گیا، تو وہ وہیں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ گیا۔ اس کا سگا بھائی جو ہے وہ پانی لگانے کھیتوں میں گیا ہوا تھا، تو کھیتوں سے پانی لگا کے جب صبح 3-4 بجے کے قریب لوٹا تو اس نے دیکھا کہ میری تو بھابھی کی 4 پائی پہ کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے۔ اس نے نہ پوچھا نہ دیکھا نہ آیا، کلہاڑی لی اور دونوں کو قتل کر دیا، حالانکہ سونے والا اس کا شوہر تھا، وہ اس کی بیوی۔ تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ایسے حادثات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ لیکن قرآن پاک کی شان دیکھیں کہ کیسے اسلوب سے فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم اپنے نفسوں کے بارے میں، حالانکہ اب الزام تو دوسرے
غیبت نہ کرو. اپنی تو کوئی غیبت نہیں کرتا. مانا جب تم بھائی کی غیبت کر رہے ہو تو گویا یہ تیری غیبت ہے، اس لیے کسی کی غیبت نہ کیا کرو. جیسے قرآن فرماتے سلموا علی انفسکم، اپنے نفسوں پہ سلام کرو. کیا مانا؟ اپنے بھائیوں پہ سلام کرو. تو جب تم بھائی کو سلام کرتے ہو تو گویا اپنے اوپر سلام کر رہے ہو. کیوں؟ تم اس کو سلام کرو گے، وہ تم پہ سلام بھیجے گا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. کیا مانا؟ کسی مسلمان کو قتل کرنا ایسے جیسے تم خود اپنے آپ کو قتل کر رہے. تو اس لیے قرآن نے یہاں بھی فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. کیوں نہ کہا تم لوگوں نے کہ یہ خالص جھوٹ ہے کھڑا ہوا. لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، اللہ نے فرمایا کیوں نہیں لے آئے اپنی بات پہ 4 گواہ کہ اگر تم نے تہمت لگائی ثابت کرو الزام 4 گواہ لے آؤ. فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ گواہ نہ لائیں فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے ہاں تو یہ جھوٹے ہیں. اصل تو قصہ عائشہ میں ہے، وہ گواہ کہاں سے لائیں؟ اللہ نے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں. تو اگر گواہ نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہے؟ ان کو سزا ملے گی حد قذف. اور حد قذف کیا ہے کہ 80 کوڑا مارا جائے. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ نے فرمایا اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی دنیا و آخرت میں تو جو کچھ تم جس باتوں میں پڑ گئے تھے تمہیں بہت بڑا عذاب ملتا. یہ تو میری رحمت ہے کہ میں نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. یہ میری رحمت ہے کہ میں نے تم پر حد قذف جاری کر کے تمہیں دنیا میں سزا سے بھی بچا دیا، آخرت کی سزا سے بھی بچا دیا. ورنہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ میرا عذاب پکڑ لیتا تم لوگوں. اذ تلقونه بألسنتكم، یعنی تم بات سے بات نکل کر رہے ہو. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں. اس لیے حکم ہے کہ کبھی ایسی بات زبان پہ نہ لاؤ جب تک تحقیق نہ ہو، جب تک یقین نہ ہو، جب تک شواہد نہ ہوں. یہ نہیں کہ اس سے سنی ادھر کر دی بات پھیلتے بات کا پتنگڑ بن گیا. فرمایا ایسا کبھی نہ کیا کرے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، کیا بی بی عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کو تم آسان سمجھتے ہو؟ اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. جس بات کو تم نے ایسے معمولی سمجھا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. کیوں کہ وہ سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین کی بیوی ہے، سیدۃ نساء العالمین. اللہ نے اس کو شرف بخشا ہے وہ امہات المؤمنین ہے. اللہ نے اس کو شان بخشا ہے کہ وہ حضور کی دین کی امین ہے. اللہ نے اس کو شان بخشا ہے کہ جس کے گھر کو، جس کی چارپائی کو، جس کے دن کو اللہ نے محمد مدنی کی وفات اور روزے کے لیے چن لیا ہے، جس کے گھر میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دفن بخشا. اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن میرے آقا نے اسی زمانے میں، اسی واقعے کے دور میں ایک دن بلایا اور فرمایا عمر ما تقول فی اہلی، تمہاری کیا رائے ہے، میں گھر والوں کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ یہ جو واقعہ ہے کہ میں عائشہ کو طلاق دے دوں، کیا کروں میں؟ یہ واقعہ میں مشورہ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میری ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میری کیا طاقت ہے
عمر خطاب کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ وہ محمد کے گھرانے کے بارے میں مشورہ دے؟ حضور نے فرمایا عمر میرا حکم ہے کہ مشورہ دو۔ حضرت عمر کو جب حکم دیا تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہے میں آپ سے کوئی سوال کروں تو پھر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں، کریے عمر رضی اللہ عنہ ایسی شان عقل دیا ہے، ہم دی ہے، کیا فراست دی ہے، کیا ذکاوت دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صرف میرا ایک سوال ہے، سیدہ عائشہ سے آپ نے جو شادی کی ہے حل تزوجت برأیک او بامر من اللہ، بی بی عائشہ سے نکاح آپ نے اپنے منشے سے کیا ہے یا حکم خدا سے کیا ہے؟ حضرت آقا انعامدار رحمت دو عالم نے فرمایا کہ عمر تزوجت بامر اللہ، میں نے اللہ کے حکم سے نکاح کیا ہے۔ جاءنی جبریل بصورتہ، حضرت جبریل میرے پاس صورت تصویر لے کے آئے، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے تیری بیوی بنایا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کے حکم سے شادی کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم لوگوں کو اپنے بیٹوں کے لیے پاک بیویاں مل جاتی ہیں، خدا کو اپنے نبی محمد کے لیے پاک بیوی نہیں مل سکی؟ سن رہا حضور سے چہرے سے وہ جو غم تھا نا چھٹ گیا، اللہ نے چنا ہے تو اللہ نے غلط بیوی چنی ہے آپ کے لیے۔ اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تو پاک ہے گناہ۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے بدن پہ گندا مچھر، گندی مکھی، کوئی گندا جانور بیٹھتا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے گندگی سے، گندی ہوا سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو خدا گندی مکھی محمد کے بدن پہ نہیں بیٹھنے دیتا، گندی عورت کو محمد کے سینے پہ کیسے لٹا دیا؟ بس حضور کا اطمینان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، تسلی ہو گئی۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اس بات کو تم نے معمولی سمجھا، یہ تو بہت بڑی بات ہے اللہ کے ہاں۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ نے فرمایا مومنو جب تم نے یہ بات سنی تھی تو اسی وقت کیوں نہیں کہا، اسی وقت تم نے فوراً کیوں نہیں کہا کہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، بی بی عائشہ پاک ہے، محمد کا گھرانہ پاک ہے؟ ٹھیک ہے کہ تم بھی باتیں کرتے رہے اور سنتے رہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، اللہ ہدایت کرتے ہیں کہ خبردار اگر ایمان والے ہو تو پھر کبھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ نے کیسے کھول کے اپنی آیات بیان کر دی ہیں۔ اللہ علم والے بھی ہیں، اللہ حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ چاہتے تو یہ واقعہ بھی پیش نہ آتا، اللہ چاہتے تو دشمنوں کو زبان کھولنے کی بھی طاقت نہ ہوتی، لیکن اس میں حکمتیں تھیں، اس میں حکمتیں تھیں، آزمائش تھی، سچے آزمائے گئے، جھوٹوں کا جھوٹ کھل گیا، ایمان والوں کا ایمان واضح ہو گیا، محمد مدنی کے گھرانے کی شان قیامت تک کے لیے بلند ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی حضور کے گھرانے سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، حضور کے غلاموں سے محبت نصیب فرمائے۔ امام کے پیچھے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا پڑھنی چاہیے، ہاں اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سبحانک اللہ کے ساتھ انی وجہت وجہی للذی
فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ آیت بھی ملاتے تھے۔ تو بہرحال ثنا پڑھنے کا ہمیں حکم ہے۔ ہم امام اللہ اکبر کہے گا، ہم اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر امام قرآن تلاوت فرمائیں گے، پھر امام جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے تو ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے۔ میرے والد کہتا ہے بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، ہر بیمار کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کی بیماریاں دور فرما، شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ کہتا جی کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کے بارے میں روایات میں، حدیث مبارک میں حکم موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وضو ہے اصطلاحی، یعنی جو آدمی اونٹ کا گوشت کھائے، کباب کھائے، کچھ کھائے تو بعد میں باقاعدہ پورا وضو کرے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ لفظ تو وضو ہے لیکن مراد وضو لغوی ہے، کیا معنی ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، کیونکہ اونٹ کے گوشت کے اندر زیادہ چکناہٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے منہ میں چکناہٹ ہوگی تو پھر نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا مشکل ہوگا، تو وہ فرماتے ہیں کہ صرف ہاتھ دھو کے کلی کر لے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ پورا وضو کرے۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے، اس نے احرام بھی مکے میں آ کر ہوٹل کے اندر سے باندھا، عمرہ کرنے کے بعد بالوں میں بھی ٹک لگوایا، سر بھی نہیں مڈوایا، اب وہ کیا کرے؟ میرا بھائی اس کا عمرہ ہوا ہی نہیں۔ عمرہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، یہ تو ویسے ساری اس بیچارے کی محنت جو ہے بیکار گئی۔ اب اس پر لازم ہے یا تو فوراً مدینہ منورہ جائے، غفلت نہ کرے، وقت ضائع نہ کرے، فوراً مدینہ پاک سے جا کے باقاعدہ احرام باندھے، اسی نیت سے کہ جو میں نے میقات سے احرام نہیں باندھا اس کے بدلے میں احرام باندھ رہا ہوں، آ کے باقاعدہ عمرہ کرے، طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، سر پہ اس طرح پھروائے یا بالوں کا چوتھا حصہ کٹوائے، یا عورتوں کی طرح ٹک نہ لگائے کہ 2 بال ادھر سے اور 2 بال ادھر سے، ورنہ پھر دم دینی ہوگی۔ اور اگر وہ مدینہ جا کے عمرہ نہیں کرے گا تو مسجد عائشہ سے عمرہ کر لے لیکن ایک دم دینی پڑے گی۔ اور اصل بات یاد رکھو کہ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گیا۔ پاکستان سے تم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ ہوٹل سے عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے؟ انا للہ، ان کو کچھ بھی نہیں احساس ہوتا کہ جہاز میں سینکڑوں عمرے والے بیٹھے ہیں احرام باندھ کے، پھر بھی ان کو یاد نہیں آتا۔ بس ایک روٹین ہے، آ گئے کر دیا۔ کہتے جی کہ اگر آدمی مغرب کی نماز کے بعد قرآن کا درس سننے کے بجائے طواف کرے، ضرور کرے، کسی نے پکڑا تو نہیں آپ کو درس کے لیے، لیکن طواف کرنا نفلی عبادت ہے اور علم سیکھنا جو ہے یہ تو فرض ہے۔ اللہ کا قرآن علم سیکھو گے تو طواف بھی ٹھیک کرو گے، جب علم ہی نہیں ہوگا طواف کیسے کرو گے؟ کہتے جی کہ مغرب کی نماز کے بعد ہم اوابین کی نفل پڑھیں یا قرآن کے درس میں بیٹھیں، بہرحال قرآن کا سننا پڑھنا سب سے افضل ہے۔ کام کرتے ہیں اور کام کے دوران میں ہمارے ہاتھوں اور بازو پر سلوشن اور رنگ لگ جاتا ہے، میرا بھائی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، اگر تو اس رنگ کی تہ جم جاتی ہے، جیسے عورتیں میری بیٹیاں ناخن پالش لگاتی ہیں تو ناخن پالش کی تہ جم جاتی ہے اوپر، اگر اس کو نہیں ہٹائیں گے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ اسی طرح اگر تمہارا رنگ جم جاتا ہے اوپر، اس کی تہ بن جاتی ہے، اس کے اندر پانی نہیں جاتا، اس کا اتارنا ضروری ہے۔ ایک ایسے رنگ ہے جیسے مہندی کا رنگ ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں اتارنا۔ اگر ہم سنت پڑھ رہے ہیں
اور جنازہ کھڑا ہو گیا تو آپ سنت پوری کریں، جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ اور دوست جو پڑھ لیں گے تو کسی ہم پر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص اپنی بیوی پہ غلط تہمت لگاتا ہے تو ابھی پڑھ چکے ہو نا کہ یا 4 دفعہ قسم کھائے اور 5ویں دفعہ غضب ورنہ حد قذف کے لیے تیار ہو جائے۔ شب برات کے بارے میں روایات حدیث ہیں لیکن ضعیف روایتیں ہیں کہ یہ رات برات والی ہے، اس میں رزق لکھا جاتا ہے یا کم و بیش کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ اکثر احادیث مبارکہ ضعیف ہیں۔ بعض لوگوں نے جو اس میں نمازیں بنائی ہوئی ہیں کہ صلاۃ الرغائب پڑھو اور صلاۃ تسبیح پڑھو، یہ تو 100% بدعت ہے۔ اس کے بارے میں تو نہ کوئی حدیث ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کیا خیال ہے آپ کا صحابہ چھوڑ دیتے، اہل بیت رسول چھوڑ دیتے، حضور خود نہ حکم فرما دیتے کہ یہ رات ہے اس میں صلاۃ تسبیح پڑھا کرو؟ تو یہ ایک رواج ہے لوگوں نے بنا دیا۔ آج کل تو ویسے بھی فیشن ہو گیا، چراغاں کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ سب بدعات ہیں۔ اللہ توفیق دے تو بالکل عبادت کرو، کوئی منع نہیں۔ بہت سارے اولیاء اللہ اس رات میں جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، آپ بھی کریں، کوئی منع نہیں، لیکن اس کو ایک حکم بنا دینا کہ یہ دین ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ کہتے جی کہ اگر باپ نے ایک لڑکی سے شادی کی، اس کے بیٹے نے اس لڑکی کی بہن سے شادی کر لی، کوئی بات نہیں، دونوں الگ الگ نکاح میں ہیں نا، ایک نکاح میں 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی۔ بیوی کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح کر سکتے ہیں، چاچی بھتیجی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، خالہ بھانجی بھی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کہتے جی کہ جنت اور دوزخ میں لوگ قیامت کے بعد جائیں گے، حساب کے بعد جائیں گے، تو جنت رمضان میں جنت کے دروازے کھولنے یا دوزخ کے دروازے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بڑا مشکل سوال ہے، اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے فرشتوں کو تکلیف ہو کیا بے وقوفی؟ نہ مجھے آپ بتائیں کہ میلاد کو تو 1400 سال گزر گئے، تمہاری چراغاں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا تو مجھے سمجھاؤ نا، 1426 سال گزر گئے حضور کی ولادت کو، اب تم جو چراغاں کرتے ہو، حلوے کی دیگیں پکا کے کھا جاتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے بندے، یہ معنی ہوتا ہے مومن کو شوق دلانے کا کہ یہ وہ رحمت کا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، معنی ہر وہ عمل کرو جو تمہیں جنت میں لے جائے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہر وہ گناہ سے بچو تاکہ تم جہنم میں جانے سے رک جاؤ۔ بچے کا عقیقہ کرنا ضروری ہے، سنت ہے، بالکل ضروری ہے، 7ویں دن کریں۔ لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکرا بکری۔ عقیقہ نہ کرنے سے بچہ بیمار ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کون سی سنتیں ہیں جو تم نے پوری کی ہوئی ہیں، باقی عقیقہ اٹکا ہوا ہے؟ روزانہ تو صبح سنت میں اس طرح پھرواتے ہو، عقیقے کی سنت بڑی یاد ہے تمہیں؟ چھوڑو، کیا کس سے کہانیاں بنائیں، سنت ہے کرو ثواب ہے، باقی خام خواہ کے لیے عقیقہ نہ کرو، بچہ بیمار ہو جائے گا، داڑھی منڈاؤ تو بچہ جوان ہو جائے گا۔ انا للہ، یار خدا کا خوف کرو۔ تم لوگوں کو تو مکے مدینے میں آ کر اتنا حیا نہیں آتا کہ محمد مصطفیٰ کی سنت پہ یہ 10 دن تو اس طرح نہ پھروائیں۔ چلو ڈرامہ ہی سمجھ لو، لوگ فلموں میں بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں، وگیں لگا لیتے ہیں، مونچھیں بنا لیتے ہیں، داڑیاں بنا لیتے ہیں، تم اتنا شرم کر لو محمد کے روضے کا۔ وہ ہے نہیں، عقیقہ اٹکا ہوا ہے بیچارے کا، عقیقہ نہ ہوا تو بچہ بیمار ہو جائے۔ عقیقہ جناب سنت ہے، کرو ثواب ہے، نہ کرو تو مرضی۔ حرم شریف میں ایک طبقہ ہے، سفید رومال سر پہ باندھا ہے، مصلی پہ نماز پڑھتے ہیں، کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو جا کے، میں ٹھیکیدار ہوں ان کا۔
نا اتنا بڑا طبقہ ہے، ایک آدمی کو پکڑ کے پوچھ لو کہ بابا تمہارا کیا مسئلہ؟ مجھے کیا پتا ہے، جیسے تم دیکھتے ہو ویسے میں دیکھتا ہوں۔ یعنی جو جو واقعہ ہو اس کا میں ذمہ دار ہوں کہ پوچھ کے تمہارے لیے ریڈی بیٹھا ہوں کہ حضرت کب پوچھیں گے؟ اور وہ خدا کا خوف کرو۔ میں نے کئی عمرے کیے ہیں لیکن بال نہیں منڈوائے، ٹک کی لگواتا رہا۔ ایک دفعہ بال بھی منڈوا دو، ایک بکری دم بھی ادا کرو، استغفار بھی کرو، اور آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ عمرہ کرو تو سنت کے مطابق کرو، نہ کرو تو نہ حضور پریشان ہے نہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ کرنا ہے انسان بن کے کرو، نہیں کرنا ہے بالکل نہ کرو۔ کعبہ تمہارے بغیر اداس ہے، کرنا ہے تو حضور کی سنت پہ ادب سے کرو۔ حضور نے جب بھی عمرہ کیا اس طرح پھروایا، تمہارے بال زیادہ قیمتی ہیں۔ کیا آپ، یہ تو فیشن ہے جی۔ کس ہوٹل میں ٹھہرے تھے، پیکج کتنے کا لیا تھا، سگریٹیں کون سی پی تھی؟ انا للہ و انا الیہ۔ اس سے بہتر ہے نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق نہ بناؤ۔ اگر کرو تو ادب سے کرو، سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق کرو، اور دل میں سمجھو کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے مکہ مدینہ نصیب کر دیا، اور اب میرے دلوں کو بھی بدل دے، مجھے حیا دے، میں بے حیا ہوں با حیا بنا دے، بے دین ہوں با دین بنا دے۔ تبدیلی لاؤ، تبدیلی لاؤ، تاکہ واپس جاؤ تو تمہارا چہرہ بتا رہا ہو، یار ماشاءاللہ مکہ مدینہ سے آیا، دیکھو کیسا چہرہ منور ہے۔ قضا نمازیں جو ہیں توبہ بھی کرو، اور جتنا اللہ ہمت دے پڑھتے بھی رہو۔ مجھ سے سخت ڈیوٹی تھی، شدت پیاس کی وجہ سے 2 روزے چھوٹ گئے، قضا کرو۔ شرعی اعتبار سے شب برات کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں حکم نہیں ہے۔ اگر 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں اور تشہد کے ساتھ درود بھی پڑھ لیا ہے، وہاں سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر نماز کے سجدے میں شک پڑ جائے، نماز ہی نہیں ہوگی، یا تو سجدہ کرو ورنہ نماز ختم، دوبارہ پڑھو۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے بغیر کپڑا باندھے ہوئے غسل کیا ہے اور غسل سے پہلے ہم نے وضو بھی کیا ہے، تو کیا وضو ہو جائے گا ننگی حالت میں؟ اگر غسل ہو جائے گا تو وضو کیوں نہیں ہوگا جناب؟ یعنی ننگی حالت میں غسل تو ہو گیا تمہارا، وضو اٹک گیا، کیا کرے آپ؟ اللہ نے میرے گناہوں کی سزا لکھی تھی، شاید یہی چکر میں تھے، طالب بھی ایسے تھے اور سائل بھی ایسے تھے، گھر والے بھی ایسے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ میرے گناہ معاف کر۔ طالب اللہ کی رحمت سے وہ ٹکرے ہیں جن کو سبق کا پتہ نہیں کہ کہاں تک شروع کیا کہاں ختم کیا۔ سائل یہ ٹکرے ہیں کہ غسل ہو گیا ہے، وضو اٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، جب غسل ہو گیا وضو بھی ہو گیا۔ میں قرض دار ہوں، جس کا قرضہ ہے اس کو دینے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ بالکل نہیں، آپ تو قرض دار ہیں، لیکن قرضہ دے تو دو نا، یہی بہانہ بنا کے گھر میں 2 لاکھ رکھے رہو اور کہو میں قرض دار ہوں۔ ایسے تو پھر تمہارا ہر بینکر قرض دار ہے، ہر بڑا ساہوکار اور مل آنر قرض دار ہے، ان پر تو کروڑوں کے قرضے ہیں ماشاءاللہ، وہ پیدا ہی کھانے کے لیے ہیں کہ قرضہ لو اور ہڑپ بھریں گے غریب۔ یہ کیا ہے؟ اگر تمہارے اوپر قرض، مثلا میرے پاس 1 لاکھ قرضہ ہے، میرے پاس 80,000 آ گیا، دے دو۔ جب دے دیا رہا نہیں تو زکوٰۃ کس بات کی؟ وہ رکھے بیٹھے ہو، دیتے بھی نہیں ہو، اور قرضے دار بن کے زکوٰۃ بھی، یعنی اس کا قرضہ پی گئے ہو، اللہ کی زکوٰۃ پینا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، دیکھو عقل، دیکھو ماشاءاللہ۔ زکوٰۃ نہیں دی، کیوں جی قرض دار ہوں، اور جی قرضہ کیوں نہیں دیا، اور جی پیسے پورے نہیں ہوئے۔ یعنی دونوں کے ساتھ دھوکھا، بندوں کے ساتھ بھی، خدا کے ساتھ۔
روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا میرا بھائی. ناک سے، منہ سے یا نیچے سے کوئی چیز اندر داخل ہو کے معدے میں پہنچے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ تو ہم یہاں سوئی لگا رہے ہیں، رگ میں لگا رہے ہیں، منہ میں تھوڑی لگا رہے ہیں. اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا تھا، چھپ کے حج کر گیا، اللہ قبول کرے لیکن قانون اسلامی کو نہ توڑا کرو، عمرہ کرو، جاؤ، اللہ کو منظور ہے، اللہ پھر نصیب کریں گے. اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کی طرف سے طواف کریں، نہیں اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں. اما الاسئلہ باللغۃ العربیہ انشاءاللہ بعد صلاۃ الفجر. کہتے ہیں جی کہ خانہ کعبہ کو باب العتیق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو یہاں ایمان سے آتا ہے اللہ اس کو جہنم کی نار سے آزادی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے دعا نہیں پڑے گی یا رب البیت العتیق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا عن النار. میرا نام بھی عتیق الرحمان ہے، اللہ آپ کو بھی ہم سب کو جہنم سے آزاد کرے. اچھا نام ہے، کوئی بات. کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے 80,000 میں زمین رہن لی ہے. میرا بھائی بات سمجھو، ایک ہے زمین مستاجری لینا کہ بھئی یہ تمہارے 8 ایکڑ ہیں یا 10 ایکڑ ہیں، اس کا سال میں 80,000 مستاجری دوں گا، یہ زمین میرے پاس ہے، اس میں تم کاشت کرو گے، جو کچھ ہے تمہارا ہے. ایک رہن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے 80,000 تم سے قرضہ لیا، تم نے کہا بھی اپنی زمین میرے پاس رہن رکھو، اگر وقت پہ تم قرضہ نہیں دو گے تو میں تمہاری زمین بیچ کے اپنا پیسہ وصول کروں گا. 80,000 لوں گا اور زیادہ ہوگا تمہیں واپس کروں گا، کم ہوگا تم اور مجھے دو گے. تو یہ زمین رہن ہے. تو اس زمین سے تم فصل نہیں اٹھا سکتے، پھر تو سود ہو گیا. یعنی 80,000 بھی لو اور فصل بھی کھاتے رہو. سبحان اللہ. یہ بھولے بھارے لوگ ہیں، سب کو مثالیں لگا رہے ہیں. یعنی کہ بس چلے نا تو یہ مولویوں کو 2 ٹکے میں باہر بازار میں بیچ رہے ہیں. اگر ایک بس کا ڈرائیور ہے، وہ کسی ہوٹل پہ جا کے بس کھڑی کرتا ہے اور ہوٹل والے اس سے پیسے نہیں لیتے، یہ باقاعدہ دلالی ہے، ایجنٹی ہے. وہ چونکہ 50 گاہک ان کے پاس پھنساتا ہے تو ایک آدمی کی روٹی کا فرق کیا پڑے گا، اور وہ اسی جگہ پھنسائے گا. انشاءاللہ اس کے پیسے بھی آپ سواریوں سے وہ وصول کریں گے. 4 آنے فی سواری لگا دیں، وہ تو 10 ڈرائیوروں کی روٹی کے پیسے وصول ہو گئے. یہ بالکل حرام ہے ڈرائیور کے لیے کھانا ناجائز. نماز کے لیے نیت کریں. ابھی آپ کس نماز کے لیے کھڑے ہیں؟ ہاں جی بھئی کون سی پڑھ چکے ہو؟ اور یار بولو تو صحیح، ناراض ہو گئے ہو؟ سیدھی بات کرنے والے سے ہر کوئی ناراض ہوتا ہے، سچی بات. میں بھی اگر مکھن لگاؤں، جھوٹے خواب سناؤں، آپ کل دیکھیں پاؤں پہ پڑے ہوں. سبحان اللہ کہیں گے ہمارا حضرت بھی پہنچ گئے جہاں پہنچنا. اگر سچی بات کرو کڑوی ہوتی ہے. الحق مرن ولو کان درن. اس لیے عربی کا محاورہ ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے چاہے موتیوں کا بنا ہوا بھی کیوں نہ ہو. تو بہرحال میرے عزیز، آپ عشاء کے لیے کھڑے، یہی نیت ہے تو کھڑے ہیں نا. نیت نہ ہوتی چلے نہ جاتے. باقی زبانی کلامی ضروری نہیں ہوتا، کہہ دو کہہ دو، نہ کہو نہ کہو. نیت یہ ہے جو کر کے کھڑے ہیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم پڑھیں، بالکل جائز ہے. لیکن صحابہ کا نام کیوں چھوڑ دیں؟ میں اپنی بہن کو ہر سال حج کے بعد زکوٰۃ دیتا ہوں. اب ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ حساب کر کے زکوٰۃ دے دیں، اتنا کاٹ لینا اپنا حساب، کوئی بات نہیں. بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. میں نے ماشاءاللہ عمرہ کیا ہے، طواف بھی کیا ہے، صفا مروہ بھی دوڑا ہوں، بال نہیں منڈوائے. اب بال بھی منڈواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو، آئندہ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولو گے. کہتا ہے جی کہ مجھے طاقت نہیں ہے، تو جب اللہ طاقت دے بکری کے پیسے مکے بھیج کے دم کراؤ.
جو نماز ارادہ تن نہ پڑھی جائے اس کی قضا پڑھیں، ہاں جی قضا پڑھیں، توبہ بھی کریں۔ اگر ہم گھر سے نکلے، ہماری نیت تھی کہ ہم 15 دن ٹھہریں گے، لیکن 7 دن 8 دن مکہ شریف میں ٹھہرے، 7 8 دن مدینہ شریف، تو ہم مسافر رہیں گے، اس نیت کا اعتبار نہیں۔ اگر مکے میں آ کے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیں ایک شہر میں، تو اب آپ مقیم ہوں گے۔ میں حج پہ آیا تھا، حج میں احرام کی حالت میں ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا، ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں دی، استغفار کرو، توبہ کرو، بس اللہ معاف کرے۔ حضور پاک نے اپنی زندگی مبارک میں کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا فرض ہونے کے بعد۔ اللہ نے جب حج فرض فرمایا تو حضور پاک کا ایک حج مبارک، اس سے پہلے حضور پاک نے حج کیے ہیں اللہ عالم کتنے، لیکن حج فرض نہیں تھا۔ کہتے کہ جو لوگ ائمہ کی تقلید نہیں کرتے ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی، کیوں نہیں ہو جاتی؟ وہ خود امام ہیں، کسی امام کے پیچھے کیوں چلیں؟ وہ تو خود اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ خود امام ہے۔ نماز بالکل ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ تقلید تو ہم جیسوں کو کر رہی ہوتی ہے، جنہیں مسائل نہیں آتے، فصلوا اہل الذکر، وہ تو ماشاءاللہ سب کچھ پڑے ہوئے ہیں۔ حج کے اقسام جو ہیں، قران ہے، تمتع ہے، افراد ہے، باقی کتابوں میں تفصیل پڑھ لیں۔ اہل مکہ کے لیے حج افراد ہے۔ اگر والدین ہمارے حیات ہیں ان کے لیے ہم حج کریں بالکل کر سکتے ہیں، عمرہ کریں بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اللہم اصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز پہ رحم فرما، یا اللہ ہماری سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرما، لیلۃ القدر کی سعادت و برکتیں اور عظمتیں نصیب فرما، یا اللہ رمضان المبارک کا احترام کرنے کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قیام و سیام کی ہمت و قوت و توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم عاجزوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ حضور کی امت میں جوڑ اور محبت اور اتفاق پیدا فرما،
یا اللہ حضور کے کلمے پڑھنے والے ہر بندے کو دین کا سپاہی اور دین کا دائی بنا۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔